أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یہ الحمدللہ آج ہم نے دو آیات تلاوت کی، آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48، 47 اور 48، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ترجمہ دیکھیں گے۔ پہلے ہم لفظی یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے، اے بیٹو اسرائیل کے۔ بنی کا مطلب ہے، پہلے بتا چکا ہوں، بیٹا۔ بنی کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، بیٹے۔ ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے۔ اصل میں تھا بنین، با نون یا نون، بنین۔ تو جب اس کو ملایا گیا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کو عربک ٹرمینالوجی میں اضافت کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اضافت کہتے ہیں۔ بنی کو اسرائیل کے ساتھ ملایا ہے تو اضافت کی وجہ سے جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، تو بنی نا، نون جو ہے وہ گر گیا، بنی اسرائیل ہو گیا۔ اس کا ترجمہ ہے اے بنی اسرائیل، یا یہ اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹے، ٹھیک ہے؟ اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری وہ نعمت، نعمتی، میری وہ نعمت۔ یہاں پہ دو الفاظ، ایک نعمت ہے اور ایک یا ہے۔ یا کا مطلب ہے میری، نعمت کا مطلب نعمت۔ یا کا مطلب کیا ہے؟ میری، نعمت کا مطلب نعمت ہی ہے۔ میری وہ نعمت، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیا۔ انعمت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے انعام کیا، میں نے عطا کیا، میں نے انعام کیا یا میں نے عطا کیا، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، انی، یہاں پہ بھی دو الفاظ ہے، ان اور نی۔ ان کا مطلب ہوتا ہے ان، بے شک، اور یا کا مطلب ہے میں، بے شک میں، فضلتکم، دو الفاظ ہیں یہاں پہ، فضلت اور کم۔ فضلت کا مطلب ہے میں نے فضیلت دی، جیسے انعمت، میں نے انعام کیا، فضلت، میں نے فضیلت دی۔ فضلت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے فضیلت دی، کم، تمہیں، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تمہیں، علی، پر، العالمین، سارے جہانوں، العالمین، سارے جہانوں۔ یہاں پہ دو الفاظ ہے، ایک ال ہے اور ایک العالمین۔ ال جو ہے اس کا مطلب ہم کرتے ہیں سارے، عالمین، جہانوں، ٹھیک ہے؟ ال کا مطلب کیا ہے؟ سارے، اور عالمین کا مطلب جہانوں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا،
اور تم ڈرو اس دن سے، یوم اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی کا مطلب ہوتا ہے بدلہ نہیں دے گا، لا تجزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ نہیں دے گا، فیوچر میں اس کا ترجمہ کرنا ہے، نفس کوئی نفس، عن کا مطلب ہے سے، نفس کسی نفس، ٹھیک ہے، شیئن کچھ بھی، شیئن کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، یہاں پہ ہا جو ضمیر ہے یہ نفس کی طرف ہے، یعنی اس نفس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، مطلب شفاعتن کوئی شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ ہی لیا جائے گا، اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا اس نفس سے، عدل کوئی فدیہ، کوئی فدیہ، فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان کے بدلے میں کوئی فدیہ دے دیا جائے، کہ اس کی جان چھوڑ دی جائے، ولا هم ینصرون اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، تو مطلب کیا ہو گیا؟ واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، واتقوا یومن اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس کہ کوئی نفس کسی نفس سے کوئی بدلہ نہیں دے گا، تو بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے کہ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعة نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ کسی قسم کا کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی قسم کا کسی سے فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں با محاورہ، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں تک ایک جملہ ہے کہ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی، ولا هم ينصرون اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے اس ترجمے میں مجھے جلدی بتا دیں، میں وضاحت کر دوں گا۔ یہ کیمرے جو ہے آپ سب آف رکھیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی چلے الحمدللہ۔ تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ جو آیا، اس سے پہلے رکوع جو ہے یا بنی اسرائیل، وہاں پہ بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا تھا، لیکن وہ مختصر تھا، اس میں اجمال تھا، تفصیل کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، یہاں کیا جا رہا ہے، تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور انہیں وہ انعامات اور معجزات یاد دلائے جا رہے ہیں، ان پہ ظاہر کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے یا ان کے سامنے ظاہر کیے تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں
بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں، اور اس قوم میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی عادات سے بچتے رہیں، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی خرابیوں میں مسلمان مبتلا ہو جائیں، کیونکہ فرعون کی غلامی میں کافی عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت سی خرابیاں اور سرکشی کا مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، لیکن بنی اسرائیل میں جو سرکشی کا اور نہ ماننے کا جو مادہ پیدا ہو گیا تھا، پیدا ہو چکا تھا، وہ برقرار رہا۔ تو یہی تمام باتیں ان آیات سے واضح ہو گئی، یہی تمام باتیں ان آیات سے واضح ہو گئی۔ اسرائیل کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اور یہ لقب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہوا کہ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ وہ کیا انعامات تھے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات بنی اسرائیل پہ بہت سے تھے، کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی، اور ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ان کو پوری دنیا میں برتری دی، اور ان میں بنی اسرائیل میں کثرت سے نبی بھیجنا شروع کیا۔ اور یہ آیت میں جو آیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اس احسان کو بھی تم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر، تمہارے درمیان بہت سے نبیوں کو پیدا کیا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، کہ تمہاری قوم میں بنی اسرائیل میں بہت سے افراد کو بادشاہ بھی بنایا۔ تو تمہیں وہ چیز عطا کی گئی جو جہان والوں میں سے کسی دوسری قوم کو عطا نہیں کی۔ یہاں پر جو بنی اسرائیل کی جہاں والوں پر فضیلت ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں وضاحت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، اور اس فضیلت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی۔ گویا دونوں جہانوں میں امت محمدیہ کی فضیلت مسلم ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت مراد یہ ہے کہ انہیں اپنے دور میں دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بقیہ تمام اقوام پر برتری حاصل کی تھی، ان کو برتری دی تھی۔ اس زمانے میں اس قوم میں صلاحیت بھی پائی جاتی تھی، اور ان کی علمی حیثیت بھی مستند تھی۔ اور ایک خاص چیز جو بنی اسرائیل میں موجود تھی وہ یہ ہے کہ اس قوم نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ بائبل کا ایک بڑا حصہ تاریخ بنی اسرائیل پر مشتمل ہے، برخلاف دوسرے اقوام کے۔ مثلا ہندو قوم ہزاروں سال تک حکومت کرتی رہی،
تو سوائے چھوٹے موٹے چند قصوں کے کہانیوں کے ہندوؤں کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اور اپنی یہ خامی خود ہندو جو ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ گویا بنی اسرائیل کے دور میں جو دوسری اقوام موجود تھی ان میں سے کسی تاریخ محفوظ نہیں ہے، بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم تھی جس کی تاریخ ملتی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ آیا تو انہیں علمی لحاظ سے بھی برتری حاصل ہوئی، اور انہوں نے اپنی تاریخ کو بھی محفوظ کر لیا۔ انہی زمانے میں بڑا عروج حاصل ہوا، لیکن جب یہ امت زوال پذیر ہوئی، تو اس کی حیثیت بھی دنیا کی دیگر زوال پذیر اقوام سے مختلف نہ رہی۔ تو موجودہ دور کے جو ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی اپنی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اپنی تاریخ کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنی کتاب کی تشریح اور تفسیر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسلمان جب پوری دنیا پہ راج کیا کرتے تھے، اس کی تاریخ تو آج بھی موجود ہے، چونکہ اسلام نے بڑے بڑے مورخ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے بہترین ادوار کے ایک ایک لمحے کو اپنی کتابوں کی اوراق میں محفوظ کیا۔ مثلا علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، 3 صدی ہجری میں۔ ابن خلدون، ابن کثیر 8ویں صدی کے مورخ ہے۔ ابن اثیر جنہوں نے تاریخ اور دیگر علوم کو محفوظ کیا، جو مفسر بھی ہے، تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور تفسیر ہے اور تاریخ بان بھی ہے۔ لیکن آج ہم ہے کہ اپنے بڑوں کے جمع کردہ علمی ذخیرے سے بھی مستفید نہیں ہو پاتے۔ تو جب سے انگریز کی جدت پیدا ہوئی ہے، اس نے مسلمانوں کو ان کی اپنی تاریخ سے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا ہے۔ آج مسلمان اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ اب ہم مسلمان جو ہے انگریزوں پر فخر کرتے ہیں، یورپ کے افراد پر فخر کرتے ہیں، اور ان کی تاریخ حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اپنی تاریخ سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کرکٹر وغیرہ جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں، یا ٹی وی ڈرامہ وغیرہ کرنے والے، فلموں میں آنے والے جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کے نام تک، ان کی پوری ہسٹری جو ہے، تاریخ جو ہے، ہمارے بچوں کو زبانی ازبر یاد ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں سے دور کی بات، بڑوں سے بھی اگر صحابہ کے بارے میں پوچھیں تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہی تو اپنی تاریخ کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، یاد نہیں رکھتی، وہ قوم دیر تک باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، بچوں کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال کیے، کس طرح زندگی گزاری۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے اس موضوع پر، تو اس کا مطالعہ کرتے رہا کریں۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ چیز بنی اسرائیل کے خصائل میں سے ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عالمین سے مراد اقوال میں عالم ہے، اس سے صرف انسان مراد ہے، کیونکہ دنیا کی باقی اشیاء اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے ہیں، جیسے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے
جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا برتری جو ہے صرف انسان ہی کو حاصل ہے، چنانچہ بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں اقوام عالم پر فضیلت حاصل تھی، اور یہ فضیلت مطلقاً ہر زمانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری امت سب امتوں سے بعد میں آنے والی ہے، مگر قیامت کے دن سب سے آگے ہوگی، ان کا حساب کتاب بھی باقی امتوں سے پہلے ہوگا، اور جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے، انہیں باقی تمام امتوں پر برتری حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے انعامات یاد دلانے کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس نہ بچائے گا دوسرے نفس کو کچھ بھی۔ بہت ہی خوفناک خطرناک دن آنے والا ہے، ہر نفس کو اپنے عقیدے اپنے عمل کے مطابق اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھو اس دن انسان کی برتری جو ہے صرف تقوی کے اعتبار سے ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تقوی کی تشریح میں یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر، کہ تقوی یہ ہے کہ انسان عدل و احسان کا دامن تھام لے، قربت داروں کے حق ادا کرے، فحش اور بے حیائی کی باتوں سے بچتا رہے، عقیدے اور عمل میں بھی اپنوں اور بیگانوں سے عدل لازم ہے، اور احسان تو بڑی منزل ہے، حقوق کی ادائیگی اس سے بھی آگے ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے تقوی میں شامل ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس نفس سے سفارش قبول کی جائے گی۔ شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جن کے خاندان والوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے اردو میں، فارسی میں، مختلف زبانوں میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین، یہ مختلف ہی کی خاندان کے افراد ہیں، کہ اس آیت میں مطلق سفارش کی نفی کی گئی ہے، اس آیت میں مطلق سفارش کی نفی کی گئی ہے، حالانکہ سفارش برحق ہے، قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفارش ہوگی اس مقام پر جس سفارش کی نفی کی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کافر کے حق میں سفارش مفید نہیں ہوگی، کسی کافر سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش برحق ہے، اور یہ میری امت کے ہر اس شخص کو پہنچے گی من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، لیکن کافر کے حق میں یہ بالکل قبول نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی کی فطرت پاک ہوگی، عقیدہ صحیح ہوگا، وہ مشرک اور کافر نہیں ہوگا، تو سفارش کیا ہوگی؟ مفید ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بھی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ کہ من کون ہے؟ ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارش کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، الا باذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ تو سفارش کی دوسری شرط یہ ہے رضی لہ قولا، کہ سفارش اس کے حق میں ہوگی جس کا عقیدہ اور بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی، یعنی فاسد العقیدہ انسان کے بارے میں سفارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس وقت
کوئی چیز مفید نہیں ہوگی، بالکل بھی کوئی چیز مفید نہیں ہوگی۔ حشر میں بڑی بڑی منزلیں آئیں گی، جب اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے، غصہ جو ہے زور سے نازل ہو رہا ہوگا، تو انبیاء علیہم السلام بھی گھبرا جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نفسی نفسی پکاریں گے، اس موقع پر سفارش کہاں ہوگی؟ البتہ دوسرے مواقع پر دو شرائط کے ساتھ سفارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو۔ تو فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جس دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور جس دن فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ کوئی شخص فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکے، مطلب کچھ پیسے دے کے، کوئی مال دے کے، دولت دے کے اپنی جان چھڑا سکے، یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ صاف فرما دیا، صاف موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سونے کی بری ہوئی پوری زمین بھی فدیہ میں دے کر اپنی جان بچانا چاہے گا تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اول تو اتنا مال و دولت، سونا چاندی ہوگا ہی نہیں، ناممکن ہے، اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو اتنا بڑا فدیہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا، کسی کام نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا فدیہ جو ہے وہ بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، اور نہ کسی طرف سے ان کی مدد ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، اور نہ کسی طرف سے ان کی مدد ہوگی۔ دنیا میں کسی کو چھڑانے کے یہی طریقے ہیں، کہیں سفارش چل جاتی ہے، کہیں فدیہ یہ نذرانہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیا جاتا ہے، اور کہیں پہ کوئی گروپ وغیرہ مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن میدان حشر میں ان میں سے کوئی چیز بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ فدیہ کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی جماعت، کوئی مضبوط سٹیٹس کے اعتبار سے جو جماعت ہوتی ہے وہ اس دن کام آئے گی۔ تو بعض لوگوں نے سفارش کا عقیدہ بالکل ایسا بنا لیا ہے جیسے عیسائیوں نے کفار کا عقیدہ بنا رکھا ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ سفارش حقیقت میں انسان کے عقیدے اور اعمال ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہودیوں نے بھی غلط امید لگا رکھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہ کسی ختنہ کیے ہوئے اسرائیلی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے، ہم جو چاہے کرتے رہیں، ہم دوزخ نہیں جا سکتے۔ آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارِ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، کہ اگر ہم دوزخ گئے بھی تو صرف اتنے دن کے لیے جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ وہ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی جنت کی وارث صرف یہودی اور عیسائی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ سفارش کے متعلق بھی لوگوں نے اسی قسم کا عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو یا ناراض، عقیدہ درست ہو یا باطل، اعمال کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، ہمارے سفارشی ہمیں بچا لیں گے۔ تو نبیوں کی شریعتیں ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے کہ وہ اعمال کرے، اگر وہ اعمال نہیں کرتا اچھے تو اس سے پوچھا جائے گا، اس کے عقیدے کے متعلق، اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں صراحتاً
صاف صاف آیا ہے تأتی کل نفس تجادل عن نفسها کہ ہر نفس جو ہے اپنی طرف سے دفاع کرے گا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ سے براہ راست خطاب کرے گا وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان کہ جب اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا، وہ براہ راست سوال و جواب ہوں گے. انسان سے پوچھا جائے گا اور جس سفارش کی عیسائی یا مشرک قائل ہے ایسی سفارش کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے کہ ہم جو کرتے رہیں کریں، آخرت میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ ہمارے جو سفارشی ہوں گے وہ ہمیں بچا لیں گے. ایسا کوئی نظریہ رکھنا، کوئی عقیدہ رکھنا اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، سفارش صرف اس بندے کے حق میں قابل قبول ہوگی جو نیک اعمال کرتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوگا. تو جو شخص غلط عقیدہ رکھتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، کافر ہے، اس کے حق میں سفارش جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دی، اس کے حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہمارے لیے آسان فرمائے، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دھوکہ دہی سے، خیانت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے.